بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے، لیکن دونوں میں اور ہر ایک میں بھلائی ہوتی ہے۔ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہو اس کی طلب میں لگو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اور جو چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو اس کی طلب سے بچو، اور کمزوری اور سستی اور کاہلی میں مت پڑو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہا کرو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو اس کا نتیجہ ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اس لیے کہ اگر مگر کہنا یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ حضرات، ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن یہ بہتر ہے کمزور مومن سے۔ طاقتور مومن کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایمانی طاقت بھی ہو اور جسمانی طاقت بھی ہو۔ اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے اگر اس کے پاس جسمانی طاقت ہوگی، وہ طاقتور ہوگا جسمانی اعتبار سے، تو اللہ کی فرما برداری میں اپنی قوت اور طاقت اور جسم کو لگائے گا۔ حج ادا کرنا ہو، روزہ رکھنا ہو، اور بہت سے رفاہی کام ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا بندہ، ایسا شخص، ایسا مومن اللہ کے بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے، جس کا ایمان بھی قوی ہو اور جس کا جسم بھی قوی ہو۔ یہ مراد ہے طاقتور مومن سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی: فی کل خیر، اور ہر ایک میں بھلائی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے، وہ کسی وجہ سے کمزور ہے، تو بھی اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر موجود ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی وہ فضیلت حاصل کرتا رہتا ہے، بالکل بیکار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی: احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی طلب میں لگو، اس کی خواہش رکھو، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، ولا تعجز، اور کمزور اور سست مت پڑو۔ یعنی جو طاقت ہے اس کو فائدے میں لگانا چاہیے، اللہ کی طاعت میں لگانا چاہیے، جو خود اس کے لیے، انسان کے لیے مفید ہو، اس کے گھر والوں کے لیے مفید ہو، اس کے بچوں کے لیے مفید ہو، تمام امت کے لیے مفید ہو، اس میں اپنی طاقت، قوت، ذہنی طاقت، جسمانی طاقت، ایمانی طاقت کو اس میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نقصان حاصل ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو انسان یہ نہ کہے کہ میں نے اگر ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اپنا انسان جائزہ لے، اپنا احتساب کرے، یہ مطلوب ہے، لیکن اپنے آپ کو کوستا ہی نہ رہے کہ اپنے ماضی کو اور اپنے نقصان کو یاد کرتے کرتے وہ اپنا مستقبل بھی برباد کر دے، بلکہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے وہ سبق حاصل کرے اور اس کو بھول جائے،
اور آئندہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے اور اللہ سے مدد طلب کرتا رہے، اور یہ نہ کہے کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہے کہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ نے جو چاہا وہ مجھ سے سرزد ہوا۔ اور کیونکہ اگر ایسا کہتا رہے گا کہ اگر ایسا ہوتا اور ایسا ہوتا، تو یہ کہنا اور یہ سوچنا، اس سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے، اس سے انسان کے دل میں وساوس پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ آئندہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ہر وہ جائز قسم کی قوت حاصل کرنا چاہیے، جسمانی قوت، ایمانی قوت، علمی قوت، ٹیکنالوجی کی قوت، یہ مومن کے لیے مطلوب ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت کو انسانوں کی فلاح و بہبود میں لگاتا ہے، اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو اس کا طاقتور ہونا یہ خدا کے ہاں محبت کا ذریعہ ہے، خدا ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ مقبول بندے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بھی چست و درست رکھنا چاہیے، اپنی ایمانی قوت کو بھی بڑھانا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقے قوت حاصل کرنے کے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط، توانا، صحت مند بنانے کے ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے دل کو وساوس سے اور شیطان کے بہکاوے سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو انسان عبادت میں بھی اور خدمت میں بھی اور دوسرے کاموں میں بھی وہ اپنے آپ کو استعمال کر سکتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اچھی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو ورزشی کاموں میں اور جسمانی محنت میں بھی لگائے تو بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو بھی ایک ایسے مومن کی حیثیت سے توفیق عطا فرمائے جو اس کے یہاں محبوب ہے اور مقبول ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق سے نوازے۔